وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی موجودہ حضور قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی سرزمین پر سالانہ عرس کل مجلس میں تشریف لانے والے معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ برہ کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات آئیے قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا ورد کریں، بڑے آواز بلند، اللہم صلی وسلم ببارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت ببارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، آپ بڑے مبارکبادی کے لائق ہیں۔ آپ نے سفر کی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد موجودہ حضور قبلہ کی سرزمین پر سالانہ عرس کل میں شریک ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ کمیٹی بھی مبارکبادی کے لائق ہیں، جنہوں نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ یہ سارا انتظامات کیے ہیں۔ ہمارے علماء کرام بھی کوئی ہندوستان کے کونے کونے سے اور کوئی بنگلہ دیش کی سرزمین سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کی محنت کو، حاضری کو قابل قبول عطا فرمائے۔ میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، یہ علماء کرام جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاؤں کے دھول کا چھینٹا ہوں میں نہیں، میرے پاس کوئی عمل ہے، بس اللہ اس کے رسول اور مرشد کامل کے فیضان کرم سے آپ کے سامنے کھڑا ہو چکا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے، میرا ذہن ہی کچھ اور تھا آج کی تقریر کا، مگر مجھ سے پیشرو، مجھ سے پہلے جو عالم دین نے آپ کے سامنے ان خرافات مولوی کا جواب اس 30 اور 40 ہزار کے مجمع میں حقانیت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دے رہے تھے۔ بڑے مبارکبادی کے لائق ہے مولانا عارف صاحب۔ اس لیے حقانیوں، اب تجھے چپ اور گھونگا کی طرح رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی اگر بحث کرتا ہے، کسی بھی اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کے جو اہل سنت کے جو معمولات و مراسم ہیں، کوئی بھی اگر اعتراض کرتا ہے تو جس طرح سے وہ اعتراض کر رہا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی اس کا سوال کا جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعتراض کرنے والے آٹے میں نمک کی برابر کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی پوزیشن ہی نہیں، اور ماننے والوں کی تعداد لاکھوں لاکھ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پہ علماء کرام کی خاص کر کے توجہ، آپ کی حوصلہ افزائی، میرا ذہن کچھ اور تھا۔ بڑے مبارکبادی ہیں آپ کہ آج مجھے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر کرنی ہے تھوڑی دیر۔ ذرا سوچئے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین کی کوکھ سے جنمنے والی ذات کو موجودہ حضور قبلہ کہتے ہیں۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے جنمنے والی ذات کو سرکار اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سرزمین پر سے جنمنے والی ذات کو مفتی آفیسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ شارقہ کی سرزمین پر جنمنے والی ذات کو مفتی معظم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔
اور سابر سنگاپوری رحمت اللہ علیہ کی سرزمین پر جنمنے والی کو پوشیدہ حضور قبلہ رفیق الاولیاء کہتے ہیں۔ تو اس سرزمین کو نسبت ہے جہاں آپ آئے، کہاں آئے ہیں؟ خمرہ کی سرزمین پر، سبحان اللہ۔ اس سرزمین کو نسبت ہے، کنیکشن ہے موجودہ حضور قبلہ کی ذات سے۔ یہ نقطہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، دل و دماغ پہ بیٹھا کے رکھنا، اور اس کے بعد میری آنے والی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ عزیزان محترم، ابھی آپ نے بے پیسہ دین دنیا کی بھلائی کا جواب آپ نے سنا۔ یہ سوال مجھ سے بھی ہوتے ہیں، ہندوستان کے گوشے گوشے میں جاتا ہوں، یہ سوال مجھ سے بھی ہوتا ہے اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ مگر آئیے، میں بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوں۔ ابھی مولانا بلال صاحب بھی مجھے ایک ویڈیو کلپ دکھا رہے تھے، اور میں بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوں۔ بس دیکھنے کے بعد فوراً ہی اذان غاشی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہوا۔ جب فیضان ہو جاتا ہے جس پر، تو یاد رکھیں اللہ کی رحمت و انوار کی بارش ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کتنے خوش نصیب ہیں آپ، اس سرزمین پر آپ آئے ہیں جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ غوث سے مراد غوث پاک خواجہ غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار اذان غاشی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ ویڈیو کلپ کو میں نے دیکھا، اس میں نے کیا دیکھا کہ موجودہ حضور قبلہ جس مبارک پتھر کو خود بھی چومتے ہیں، ماہنامہ مجلس میں یا خاص جو موقع ہوتے ہیں، تو اور اپنے مریدوں سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو چومو، اور پھر اس پتھر پر جو مبارک لونگ رکھا جاتا ہے مریدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے فائدے ہوا کرتے ہیں۔ تو موجودہ حضور قبلہ کی ذات پہ وہ اٹیک کر رہا ہے۔ دیکھو حقانی دربار میں شرک پھیلایا جا رہا ہے، بدعت ہو رہا ہے۔ بولو استغفر اللہ، آواز سے کہو استغفر اللہ بھائی۔ اس لیے ہم وہ مولوی تھوڑی ہیں کہ خود ہی چلاتے رہتے ہیں، پبلک میں بولتے ہیں تم بھی چلاؤ ذرا ایک بار کہو سبحان اللہ، اور آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے 36 میل دور یعنی 55 کلومیٹر دور ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ تو اتنا زور سے کہو، اتنا زور سے نہ کہو کہ ہمرا کے روڈے پہ رہے چیتنما، بلکہ ہمرا کے روڈ کو پار بھی کر دے۔ ہاتھ اٹھا کے آپ، ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس سنی ہاتھ رکھیے آپ۔ رسولی انمول رتن مبارک، یہ وظیفہ ہے میرے پاس میں، رسولی انمول رتن مبارک۔ میں پہلے پڑھ کے سنا دے رہا ہوں، اس کے بعد چند منٹ گفتگو ہو جائے گی اس پر۔ یہ وہ بیش قیمت مبارک پتھر ہے، یعنی قیمتی پتھر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، نسبت ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی کے وقت میں جس پتھر کو شکم مبارک، شکم کہتے ہیں پیٹ کو، شکم مبارک پر باندھا تھا، وہ حوالہ بخاری شریف جلد 2 کتاب المغازی غزوۃ الخندق، اس کا ایک ٹکڑا دیکھیے، تقریر عالموں کے لیے نہیں کی جاتی ہے، تقریر عوام کے لیے کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ سمجھیے، اور ہمارے علماء کرام ہمیں حوصلہ بڑھائے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں جن کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر میرے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی تھی، ان کا ایک ٹکڑا، یہ دونوں ٹکڑے رسولی انمول رتن مبارک کے نام سے مشہور ہیں۔ مرشدوں کے ہاتھوں ہاتھ امانتاً وصیتاً باطنی طریقے سے دونوں مبارک سنگریزے پتھر حضرت مولانا صوفی مفتی اذان غاشی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ آئے۔ آپ نے حفاظت کے خیال سے شکم مبارک پر بدھے پتھر کو سیمنٹ کے ایک بڑے قالب میں جمع کر حقانی انجمن کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ زائرین
مریدین معتقدین حضرات مخصوص متعین تاریخوں اور موقعوں پر فقیری حجرے مبارک میں انمول لطن مبارک کی زیارت کے وقت باوضو کلمہ شہادت اور بعد زیارت درود شریف پڑھ کر اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور فاتح کشی کو یاد کرتے ہوئے اس رسولی انمول لطن مبارک کے فیض و برکت حاصل کرتے ہیں۔ مبارک لونگ، توجہ کے ساتھ سننا، آپ سے مخاطب ہوں، یہ وہ لونگے ہیں جن میں رسولی انمول لطن مبارک کا باطنی اثر اور فائز پہنچا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس مبارک پتھر پر کچھ دنوں لونگے رکھ کر نکال لی جاتی ہے، پھر یہ لونگے حقانی انجمن سے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے یوز کرنے کے لیے مفت تقسیم کی جاتی ہے، وداؤٹ منی کے۔ بلا توجہ کے ساتھ سنیے، علماء کرام بھی توجہ کے ساتھ سنیں آپ، اس لیے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، ارے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سنو، بلا، مصیبت، جادو ٹونا اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، قلبی اطمینان اور ذہنی سکون اور روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی ہدیہ اور نذرانہ کے اکثر لوگ لے جاتے ہیں اور انہیں اللہ پاک فائدہ پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں علماء کرام سے کہنا چاہوں گا، اس مبارک پتھر پر جو مبارک لونگیں رکھی جاتی ہیں، آپ سب کا عقیدہ ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ، ان علماء کرام پہ چہرہ دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ سارے علماء کرام کا عقیدہ کیا ہے کہ جس پتھر سے میرے نبی کا جس میں عکس ٹچ ہو گیا تھا، اسی مبارک پتھر پر لونگ رکھ دی جاتی ہے تو اس لونگ کو سونگھا جاتا ہے تو بلا مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے بڑے سنجیدہ مزاج سے کہ جس پتھر پر مبارک لونگ رکھ دی جائے، وہ پتھر سے، وہ لونگ سے بلا مصیبت دور ہو جائے۔ ابے جب مبارک لونگ پتھر بلا کو دور کر سکتا ہے تو کیا میرے نبی بلا کو دور نہیں کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے حضرت، عقیدہ ہے، نہیں تو 10 سال رہو گے، 20 سال رہو گے، کتنے سال رہو گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، جب لونگ بلا کو دور کر سکتا ہے تو میرے نبی بلا کو دور کیوں نہیں کر سکتے؟ اب آئیے قرآن پاک کی روشنی میں اب میں آپ کو اگلی گفتگو سنا رہا ہوں، جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس آیت ربانی کا شان نزول کیا ہے؟ پوری آیت ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، پوری ایک آیت ہے، مگر اس آیت میں جو ٹکڑا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس آیت ربانی کی شان نزول کیا ہے؟ قسم خدا کی سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اگر آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کتنے لوگ حاجی ہوں گے ان میں؟ بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے، بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تفسیر مدارک کے حوالے سے بول رہا ہوں، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب اس پتھر کی اتنی شان و عظمت ہے، جب یہ پتھر اتنا شان و عظمت والا ہے تو اس پتھر کو اپنا جائے مصلی کیوں نہ بنا لیں، یعنی اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز کیوں نہ پڑھیں؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مجھے ابھی اس کا حکم، اس کا آرڈر نہیں دیا گیا ہے، مجھے ابھی اس کا حکم اور اس کا آرڈر نہیں دیا گیا ہے۔ آؤ مسلمانوں، سورج ڈوبنے سے پہلے یہ آیت ربانی نازل ہو گئی، یہ آیت ربانی نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے قدم کے جہاں نشان لگے
اس کو جائے مصلی بناؤ، وہاں پر نماز نفل پڑھو۔ حاجی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پتا کیا چلا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان و عظمت ہے، آج جو مقام ابراہیم کے پاس جو حاجی نماز نفل پڑھتے ہیں، یہ فاروق اعظم کا صدقہ ہے، یہ فاروق اعظم کا صدقہ ہے۔ اور ذرا توجہ سے آپ ادھر آئیں آپ، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے سید العارفین اذان غاشی رحمت اللہ علیہ، وہ ہے کہ جس کی نسبت فاروق اعظم سے ہے، جس کی نسبت کس سے ہے بولو؟ اذان غاشی رحمت اللہ علیہ سے 37ویں پیڑھی سے آپ کا نسبی رشتہ ملتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو کہ جس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگ گئے قیامت تک کے لیے اس پتھر کی شان و عظمت بڑھ گئی، وہ پتھر شان و عظمت والا بڑھ گیا۔ تو بتاؤ مسلمانوں، جس شکم مصطفیٰ سے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم سے جو پتھر ٹچ ہو جائے گا، کیا وہ پتھر شان و عظمت والا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یاد رکھو، جہاں موسیٰ کے قدم لگے وہ جگہ مرکز تجلی بنے، جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہ جگہ جائے مصلی بنے، جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ عرش معلیٰ بنے، وہ جگہ عرش معلیٰ بنے۔ حضرت ابراہیم کے قدم جہاں لگے اس 2 گز کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے نبی کے قدم لگے جَعَلْتُ فِي الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے نبی نے فرمایا میرے لیے مشرق سے لے کر کے مغرب تک ساری کائنات کو میرے لیے، میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد بنا دی گئی ہے۔ کھیت ہو جہاں سجدہ کرو گے وہی تیرے لیے مسجد ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ دکان میں رہو، مکان میں رہو، کھیت میں رہو، کھلیان میں رہو، جب نماز کا ٹائم آ جائے نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے ساری کائنات کو مسجد بنا دی گئی۔ ابراہیم کا قدم جہاں لگا آگ گلزار ہو گئی، اور میرے نبی کے قدم لگے تو سینکڑوں سال سے چلنے والی فارس کی آگ بجھ گئی، فارس کی آگ بجھ گئی۔ حضور علیہ السلام کی امت کا مومن، امت کا مومن پل صراط سے جب گزرے گی تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی۔ تفسیر کبیر امام رازی کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی امت کا مومن پل صراط سے گزرے گی، دوزخ ٹھنڈی ہونے لگے گی، دوزخ کہے گی اے امتی جلدی جلدی گزر جا، دوزخ کہے گا جلدی جلدی گزر جا، چونکہ تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے خلیل بنایا، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل نے عرش معلیٰ دیکھا، حبیب نے وجہ اللہ دیکھا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ ابراہیم کے قدم جہاں لگے آگ گلزار ہو گئی، اور حضور نے حضرت انس کے گھر میں جس رومال سے ہاتھ پوچھا آگ اس کو بھی نہیں جلا سکی، آگ اس کو بھی نہیں جلا سکی۔ خلیل کو بھوک لگے، فرشتے کھانا کھلائے، اور حبیب کہے یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ خلیل نے اپنے لیے نیکوں کو اپنے لیے چن لیا، اور حبیب نے شفاعتی لہر الکبائر من امتی کہہ کر کہا یا اللہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کے طفیل بخش دے، اور برے میری شفاعت کے حوالے کر دے، سبحان اللہ، برے میری شفاعت کے حوالے کر دے۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا ہے کہ میرے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہاں کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، خلیل اور حبیب میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے فرمایا بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اس آیت ربانی کی روشنی میں خلیل کی شان اپنی جگہ ہے، حبیب کی شان اپنی جگہ ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی رضا کے لیے قبلہ کو بدل دے، قبلہ کو بدل دے۔ کیا مطلب ہوا؟
عزیزان محترم کہ حقانی انجمن سید العارفین سراج السالکین کی نسبت جو ہے وہ فاروق اعظم کی ذات سے ہے. کہو سبحان اللہ. کس کی ذات سے ہے بولیے؟ فاروق اعظم کی ذات سے ہے. عزیزان محترم آئیے شفا شریف کی حدیث ہے. شفا شریف کی اب جو اصل بات کی طرف میں لوٹ رہا ہوں. شفا شریف کی حدیث ہے کہ جس منبر پر نوٹ کر لیجئے اور یہاں سے جائیے تو گھر میں سکون سے سنیے گا, اور جو بہروپیے لباس بدل بدل کر اوپر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے اس کو سنائیے گا, اس کو بولیے اس کو سنائیے گا. ارے دنیا کہہ رہے کہتی جانتے کہ دربار حقانی میں عالم نہیں ہے. ارے عالم دیکھنا ہے مفتی بلال کو دیکھو, دیکھنا ہے مولانا خورشید عالم کو دیکھو, دیکھنا ہے مولانا عارف کو دیکھو, دیکھنا عبدالہادی کو دیکھو, ہارون کو دیکھو. عزیزان محترم اور جتنے علماء کرام ہیں سب کا نام تو میں نہیں جانتا ہوں. ارے جب بڑوں کا نام آ گیا تو ہم چھوٹوں کا بھی نام ہو جائے گا, ہم چھوٹوں کا بھی نام آ جائے گا. بڑے بڑے عالم ہیں جواب دینے والے, مگر چوری چوری چھپکے چھپکے وہ کونا میں بیٹھ کر کے حجرہ میں بیٹھ کر کے یہ حقانی دربار میں یہ ناجائزات سے یہ شرک آچے یہ بدعت آچے. جب بدعت کی بات یہ مولانا عارف کر رہے تھے نا تو میرے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی تھی, میک بھی بدعت ہے, جتنے بیٹھے ہوئے سب بدعت ہے, سب بدعت ہے. ارے بدعت کی تعریف اسے پتہ ہی نہیں جناب. فتویٰ لگانے والا وہی بدعتی. کہو سبحان اللہ. کیا بات ہے مسلمانوں. ارے مسلمانوں جانتے ہو جب کسی ٹیم کا میچ آپ دیکھتے ہیں تو ٹیم کھیلتی رہتی ہے نا, تو جب چوکا مارتا ہے تو اس کا جو درشک ہوتا ہے جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں خوب جم کے جھومتا ہے کہ نہ بولو. ارے وہ دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے جھومتا ہے اور ہم تو دین کی دولت یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں, ایمان کی دولت حاصل کر رہے ہیں. اسی لیے آج وہ دور آ چکا ہے مسلمانوں, چونکہ یہ دور فتنوں کا زمانہ ہے, فتنوں کا زمانہ ہے. غیر مسلم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا مسلمان کو مشرک کہہ رہا ہے. ارے بدعت کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں جو چیز نہ ہو وہ بدعت ہے. تو ظاہر سی بات ہے فتویٰ لگانے والا بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا, تو اس سے بڑا بدعتی کون ہوگا بولو؟ وہ بدعتی. اور ہم سب ہے بدعت حسنہ. بدعت کی دو قسمیں ہیں نا بھائی, ایک ہے بدعت حسنہ اچھی بدعت, اور ایک ہے بدعت سیئہ. تو جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اچھی چیز کو بدعت کہے وہ بدعت سیئہ والے لوگ ہیں, اور جو مبارک لوم کو یا اولیاء کرام سے انبیاء اعظام سے ان کے جسم اقدس سے لباس ہو تبرکات ہو اس کو نسبت ہو جائے اس کو اچھا جانے, وہ سب ہے بدعت حسنہ اچھی بدعت والے لوگ. سبحان اللہ. تو ہم لوگ کیا ہے بدعت حسنہ والے لوگ ہیں. سبحان اللہ, بدعت حسنہ والے لوگ ہیں. تو عزیزان محترم توجہ کے ساتھ سنیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. شفا شریف کی حدیث سے علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس وقت کے عالم دین ہیں کہ جب کوئی جماعت ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. کوئی فرقہ ہی نہیں تھا, یہ اس وقت کے عالم ہے. سنیے فرماتے ہیں کہ جس منبر پر, اس وقت لکڑی کا منبر تھا نا جی, لکڑی, جس منبر پر حضور علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے اسی منبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے منہ سے لگا لیا کرتے تھے, چوم لیا کرتے تھے. عزیزان محترم جس لکڑی پر نبی کا جسم اقدس ٹچ ہو جائے صحابی اسے چومے, تو جس پتھر سے نبی کا شکم مبارک ٹچ ہو جائے میرے مرشد اس کو چومے. بولو بس بولو, میرے مرشد اس کو چومے. اذان گاچھی نے انمول مبارک پتھر کو چوما, مفتی آفیسی نے چوما, مفتی محسن نے چوما, پوشیدہ حضور قبلہ نے چوما, موجودہ حضور قبلہ نے چوما, اور ساتھ ہی ساتھ لاکھوں لاکھ مرید چوم رہے ہیں. پتا کیا چلا مبارک لوم پتھر لکڑی کو صحابی نے چوما, مبارک لوم پتھر کو ہم لوگوں نے چوما. پتا کیا چلا جو صحابی نے جس سنت کو ادا کیا اسی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں, سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں
کہ وہابی سے بچو اور غلابی وہابی سے بچو. کس سے بولو؟ ہم صحابی والے ہیں، وہابی والے نہیں ہیں. سبحان اللہ بولو. اسی لیے گلابی وہابی سے بچو. ادھر گئے تو ادھر ہو گئے، ادھر گئے تو ادھر ہو گئے. اسی لیے حقانیوں کہتے ہو بے پیسہ دین دنیا کے بھلائی. کیا انتظامیہ کمیٹی جو ہمراہ کے تھے کسی چندہ باغے تھے؟ چندہ باغے تھے. ارے جناب ڈی گروپ بلا شان سے ہندوستان میں گھوم رہا ہے، ڈی گروپ بلا شان سے ہندوستان میں گھوم رہا ہے، تو حقانی بھی شان سے نہ گھومے. اب یاد رکھو فٹ بال ہم کو نہیں بننا ہے. ہم کھلاتے بھی ہیں اور ہم کو دھکا بھی مارتا ہے. بولیے بولیے. کھلاتے بھی ہیں، دھکا بھی مارتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے بیٹا کھانا کھا لو، مگر جب آپ تو سنتے جاؤ، جب آپ بھی تو سنتے جاؤ. اور عزیزان محترم وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، سیدھے سادھے مسلمان بھائی ہیں، وہ نہیں سمجھے ہیں. میں ان کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں نصیحت کر رہا ہوں ان کو. عزیزان محترم اور آگے بڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. ایوب علیہ السلام کا قدم سے جو پانی پیدا ہوا وہ شفا والا بن گیا، وہ شفا والا بن گیا. ذرا سوچو جس نبی کے پاؤں کی دھول شفا والا بن جائے، شفا والا بن جائے، تو ذرا سوچو کہ وہ مبارک پتھر جو نبی کے شکم سے لگ جائے، شکم سے لگ جائے، کیا وہ شفا والا نہیں بنے گا؟ شفا والا نہیں بنے گا. اسی لیے کہ ایوب علیہ السلام بھی نبی ہے مگر میرے نبی امام الانبیاء ہے. ارے جب ایوب کے پاؤں سے لگنے والے پانی کو شفا والا مان سکتے ہو، مان سکتے ہو، تو کیا میرے نبی کو دافع بلا نہیں مان سکتے ہو؟ اسی لیے یاد رکھو درود تاج میں جو تم پڑھتے ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع بلا، کیا پڑھنا ہے تم کو؟ ارے ملا جو پڑھے ملا کے چکر میں نہ رہو. میں نے کہا تھا نا کہ مولوی اگر چاہے تو شیطان کو برگلا دے، اس کی خوش نصیبی ہے کہ سامنے آتا نہیں. جو حسن گاچھی رحمت اللہ علیہ نے جو درود تاج پڑھا ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم بھی وہی درود تاج پڑھیں. نہ ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کے درود تاج کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اتنے حدیث اور قرآن کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دافع بلا پر سیاست کرے تو یاد رکھو وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا. اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کا وہ ہو سکتا نہیں. تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافع بلا. اور یہ بھی یاد رکھیے عقیدہ یہاں پہ دے رہا ہوں، بلا کو دور کرنے والی ذات خدا کی ہے، بلا کو دور کرنے والی ذات خدا کی ہے، مصیبت کو دور کرنے والی ذات خدا کی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے. جس طرح سے سر میں درد ہوتا ہے میڈیسن کھاتے ہو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے درد والی دوا کھاتے ہو درد ختم ہو جاتا ہے. بتاؤ مسلمانوں دنیا کی ایجاد کرنے والی دواؤں میں جب اللہ نے تاثیر رکھی ہے تو کیا میرے نبی کے جسم اقدس سے لگنے والی چیزوں میں تاثیر نہیں ہوگی؟ بولو نا سبحان اللہ. اور ایمان تازہ. بس آخری گفتگو سنا رہے ہیں آپ کو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ، باب اللباس کی حدیث ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس نبی کا، میرے نبی کا ایک جبہ شریف تھا. سبحان اللہ، جبہ شریف تھا. جب مدینہ منورہ میں کوئی بیماری کی کوئی بیمار پڑ جاتا حضرت اسماء اس جبہ شریف کو دھو کر اس سے جو پانی نکلتا تھا بیمار کو پلا دیا کرتی، بیمار اچھا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بیمار اچھا ہو جاتا تھا. بتاؤ مسلمانوں جس نبی کا جبہ بلا کو دور کر سکتا ہے تو نبی دافع بلا نہیں ہو سکتے، نبی دافع بلا نہیں ہو سکتے. مگر ہاں مانے گا وہی جس کی نظر صدیق جیسی ہوگی، جس کی نظر ابو جہل جیسی ہوگی وہ مانے گا
وہ مانے گا ہی نہیں مسلمانوں۔ مدینہ شریف میں جو بیمار ہو جاتے تو میرے مرشد کیا کہتے ہیں کہ باغماری شریف بھی، باغماری شریف بولنا ہے نا باج کے بعد سے مبارکبادی میں کہتے ہو نا شریفوں کو مبارک ہو۔ تو اذان گاچھی کے ٹائم میں ہم جیسے مولوی تھے نہیں، جیسے مولوی حضرات تھے، کوئی تھے اذان گاچھی کو؟ کسی نے دیکھا ہے؟ شریفوں کو مبارک ہو۔ کیوں شریفوں کو مبارک ہو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بغداد شریف میں سرکار غوث پاک رہتے ہیں، اجمیر شریف میں خواجہ اجمیری رہتے ہیں، مدینہ شریف میں میرے نبی رہتے ہیں۔ تو اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے سارے اولیاء کرام کی روح مبارک پر عرس کل کا ثواب پہنچاتے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک بات ذہن میں آیا، مدینہ شریف میں جو بیمار پڑ جاتا جبہ شریف کو دھو کر پلا دیتی، بلا مصیبت دور ہو جاتی۔ میرے مرشد کیا کہتے ہیں کہ میرا دربار بھی مدینہ شریف ہے۔ مطلب کیا؟ مدینہ شریف سے کیا مطلب؟ پھر فتویٰ لگا دے گا، بول دے گا غلام صاحب مدینہ بنا دیا۔ ارے سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، غلط ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ نہیں، باغماری کی زمین کی نسبت جو ہے فاروق اعظم کی ذات سے ہے، اور فاروق اعظم کی جو نسبت ہے مصطفیٰ کی ذات سے ہے۔ اس اعتبار سے میرے مرشد کیا کہتے ہیں کہ باغماری مدینہ شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی مدینہ شریف میں اسما بنت ابی بکر نبی کا جبہ دھو کر پلاتی تھی پانی، شفا ہو جاتے تھے بیمار۔ یہاں بھی مبارک پتھر رکھا ہوا ہے، یہ بھی روحانی مدینہ ہے۔ یہاں بھی مبارک پتھر چومو گے تو تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بلائیں دور ہو جائیں گی۔ موت کے وقت مبارک لونگ کو سوکھاؤ گے، موت آسانی سے نکل جائے گی۔ اس لیے کہ اس مبارک پتھر کو سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے باغماری شریف میں ہم لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے امانتاً پہنچا دیا ہے۔ تو اس امانت کو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اس امانت کو صحیح طریقے سے ہم سنبھال کے رکھیں اور سنبھال کے رہے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھو، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی آقا چرچا تیرا۔ عزیزان محترم، باتیں بہت ساری کتابیں تھی اس حوالے سے، چومنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، مگر ایمان والوں کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک ہی حدیث کافی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آخری بات، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جو لباس پہنا وہی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے بھی لباس پہنا، وہی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے بھی لباس پہنا۔ اس لیے کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا وہ ٹک ٹاک میں نہیں رہتے ہیں، ظاہری لباس کے زیب و آرائش میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ باطن کی صفائی کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری رحمت اللہ علیہ، جس کو میرے نبی نے معین الدین کا لقب عطا کیا، سبحان اللہ، صرف 2 چادروں پہ مشتمل، کتنے بولیے؟ 2 چادروں پہ مشتمل آپ کا لباس تھا، سبحان اللہ۔ جو 2 چادروں پر مشتمل آپ کا لباس تھا، اور اس لباس میں کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ خواجہ غریب نواز سنت مصطفیٰ پر کتنا عمل کرتے تھے۔ اب ذرا سوچو، 2 چادر خواجہ غریب نواز کا لباس، اور وہی 2 چادر اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا بھی لباس، اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا بھی لباس، وہی لباس ان کی وفات کے بعد مفتی آفیسی رحمت اللہ علیہ نے پہنا، مفتی محسن رحمت اللہ علیہ نے پہنا، پوشیدہ حضور قبلہ نے پہنا، اور موجودہ حضور قبلہ نے بھی پہنا۔ اور چلتے چلتے آج 36 رجب شریف ہے، غالباً 6 ہند کے راجہ عطا رسول کا آج عرس کل ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عرس کل، کیا کہتے ہیں؟ سارے ولیوں کا عرس کل۔ دو خلیفہ جس نے خلافت آپ کو دی وہ سلسلے چشتیہ سے تھے، کہو سبحان اللہ۔ 50 عالم میری تقریر سن رہا ہے جناب، یہ مت سوچئے نیپال کا عالم لائیو سن رہا ہے، کانٹیکٹ میں ہے، ابھی ہندوستان کے بڑے بڑے عالم سن رہے ہیں، یہ مت سمجھیے، آپ سب سن رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ 40,000 کے مجمع کو گواہ بنا کے ہم پیش کریں گے۔ اس لیے میری روح نے تڑپ کر اذان گاچھی کے روضے کے پاس گئی، اور میں نے کہا، میری روح نے کہا کہ دنیا یہ کہتی ہے آپ کو خلافت کس نے دی ہے؟ تو اذان گاچھی نے تڑپ کر کہا کہ صرف 2 کا پتہ بتا دینے،
صرف دو کا پتہ بتا دے. میں نے کہا کیا آپ کو خواجہ اجمیری سے نسبت ہے؟ کیا آپ کو خواجہ اجمیری سے محبت ہے؟ تو اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے آواز آئی نسبت ہی کی بات کرتے ہو؟ ارے ان سے تو خلافت بھی حاصل ہے. سبحان اللہ. دو خلیفہ حضرت مولانا شاہ صوفی سید محمد غازی سوادی چشتی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت دی. مجھے ایک بات بتائیے، کیا خواجہ معین الدین سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ محبت نہیں کرتے ہو، دل میں اگر کسی طرح کا بھید بھاؤ ہے، تو یاد رکھو تم اذان گاچی سے محبت نہیں کرتے ہو. اس لیے کہ خلافت چشتیہ سلسلہ سے خلافت رکھنے والی ذات نے بھی اذان گاچی کو خلافت دی ہے. اب سنیے دوسرے خلیفہ کیا ہیں؟ حضرت مولانا شاہ صوفی عبید اللہ سوادی چشتی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. اس سے کیا پتا چلا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بھی سلسلہ سے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا نسبت ہے. تو یہاں جو آ جاتا ہے چاروں سلسلوں کے کا فیض اس کو مل جاتا ہے. تو ہم سب غوث پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، خواجہ اجمیری سے بھی محبت کرتے ہیں، سارے اولیاء کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. یاد رکھیے میرے مرشد نے جو کہا ہے، بغیر قضا پنج وقتہ نماز اس کو ادا کرنا ہے، رزق حلال کھانا ہے، سود جیسی لعنت چیزوں سے محفوظ رہنا ہے. میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی، میں نے اتنی باتیں اس لیے کر دی تھی تاکہ آپ کو ان نالائقوں کا جواب آپ کی طرف سے ہو جائے. کہو سبحان اللہ. آپ جواب دینے کے قابل ہو جائیں، آپ جواب دینے کے لائق ہو جائیں عزیزان محترم. اس لیے میں نے یہ گفتگو اور یہ موضوع تو میں نے چنا تھا. اگر میری تقریر میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنے سے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. سبحان اللہ. توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حقانی درود شریف پڑھیں.